السلام علیکم ناظرین محترم، بہت سے لوگوں کے لیے جہاز سے سفر کرنا ایک بیزار کر دینے والا کام ہوتا ہے۔ مسافروں کی عام شکایات میں ٹانگیں پھیلانے کے لیے کم جگہ کے ساتھ غیر آرام دہ سیٹ، غیر معیاری کھانا اور تفریح کا نہ ہونا شامل ہے۔ تاہم بہت سی ایئر لائنز اپنے مسافروں کو ہر ممکن سہولت پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں۔ دنیا بھر میں بہت سے ایئر لائنز ایسی بھی ہیں جو اپنی حیرت انگیز خصوصیات سے مسافروں اور عام لوگوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ کچھ ایئر لائنز کی دلچسپ خصوصیات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اسے قبل مناسب ہوگا کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ساموا ایئر ایک چھوٹی سی ایئر لائن ہے۔ یہ ایئر لائن مسافروں کے وزن کے حساب سے کرایہ وصول کرتی ہے، یعنی جو مسافر موٹا ہو اور وزنی ہوگا اس کا کرایہ عام آدمی سے 2 گنا ہوگا۔ ناظرین محترم، 1974 میں فری لینڈیا کے نام سے ایک غیر تجارتی ایئر لائن بھی موجود تھی۔ اس ایئر لائن میں آرام کے لیے واٹر بیڈ اور کھانے کے لیے نامیاتی خوراک دی جاتی تھی۔ بدقسمتی سے یہ ایئر لائن 1 سال سے بھی کم عرصے میں دیوالیہ ہو گئی۔ شمالی کوریا کی سرکاری ایئر لائن ایئر کوریو کی ریٹنگ 4 سال تک مسلسل سب سے کم یعنی 1 سٹار رہی۔ اس ایئر لائن نے 20 سال سے کوئی طیارہ نہیں خریدا۔ یورپی یونین اس ایئر لائن کے طیاروں کو اپنے ہوائی حدود میں داخل ہونے سے روک چکی ہے۔ ہوائین ایئر لائن ہوائی سے جانے والے مسافروں کو 10 پاؤنڈ کا اناناس یا پپیتے کا باکس مفت لے جانے کی سہولت دیتی ہے۔ بالٹیا ایئر لائن کے نام سے ایسی ایئر لائن بھی موجود ہے جس نے پچھلے 30 سالوں میں ایک مسافر کو بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچایا۔ بظاہر یہ ایئر لائن 1989 سے FAA کی منظوری کا انتظار کر رہی ہے۔ نیپال کی ایئر لائن کا حفاظتی ریکارڈ دنیا بھر میں سب سے زیادہ خراب ہے۔ یہ ایئر لائن تکنیکی مسائل کے حل کے لیے ہندو دیوتاؤں کے لیے بکریوں کی قربانی دیتی ہے۔ 2013 سے اس ایئر لائن کے یورپی یونین میں داخلے پر پابندی ہے۔ الآل اسرائیل کی ایئر لائن ہے۔ یہ دنیا کی سب سے محفوظ ایئر لائن سمجھی جاتی ہے۔ اس کے ہر جہاز میں اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم نصب ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہر بین الاقوامی پرواز میں انڈر کور ایئر مارشل کو بھی ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ الآل کے جہاز میں کاکپٹ کے لیے ڈبل ڈور سسٹم لگا ہوا ہے۔ کاکپٹ میں داخل ہونے کے لیے پہلا دروازہ ایک خصوصی پاسورڈ سے کھلتا ہے۔ دوسرا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب پہلا بند ہو جاتا ہے اور پائلٹ باہر موجود شخص کی شناخت کر لیتا ہے۔ اس ایئر لائن کے جہازوں کو کئی بار ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن صرف ایک بار ہی ایک جہاز ہائی جیک کیا جا سکا، اور اس واقعے میں بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ویتنام کی ویٹ جیٹ ایئر لائن کی ملکہ نے اپنی ایئر لائن میں پرکشش خواتین کو رکھا اور سوئمنگ سوٹ کو ان کا یونیفارم قرار دیا۔ اس طریقے نے کافی کام کیا اور ایئر لائن کی مالکن جلد ہی ارب پتی بن گئی۔ اس وقت ان کی دولت $2 ارب سے زیادہ ہے۔